ملک میں 50,000 ایکڑ پہ زیتون کی کاشت کی جا رہی ہے۔ ٹریننگ پروگرام بھی اس میں رکھے گئے ہیں جو کہ نرسری مینجمنٹ پہ، آرچرڈ مینجمنٹ پہ، پلانٹ پروٹیکشن پہ، ویلیو ایڈیشن پہ، اور اس کی جو پروسیسنگ میں کرٹیکل کیئر پوائنٹس ہیں ان کو بھی لوگوں کو آشنا کرایا جا سکے۔ ابھی تو یہ پودے امپورٹ کر کے مختلف جو ورائٹیز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کلٹیوارز جو ٹیبل پرپز ہیں، آئل پرپز ہیں، مختلف ایکالوجیز میں ملک کی جو سوٹیبل ہیں وہاں پہ لگا رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ اس ساتھ ساتھ پودوں کی لوکل پروڈکشن بھی کیے جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے سے ایک ہمیشہ سے یہ کمی رہی ہے کہ ہم خوردنی تیل کی درآمد پر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ایسی نئی فصل لائی جائے جو کہ ہماری خوردنی تیل کو نہ صرف اس کمی کو پورا کر سکے بلکہ جس کا ہماری جو کیش کراپس ہیں، گندم ہے، چاول ہے، رائس ہے، اس سے بھی کمپٹیشن نہ ہو۔ چنانچہ زیتون مبارک پودا ہے جو کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہے، جس کی عمر بھی ہزاروں سال ہے، پروڈکٹیو لائف بھی اس کی 100 سال سے زیادہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو جتنے بھی ملک میں مارجنل اور ڈیگریڈڈ لینڈز ہیں اس پہ زیتون کو بخوبی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بے شک ہمارے ملک میں اس پہ ریسرچ کا کافی 1990 سے ریسرچ پہ کام ہو رہا تھا۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑے پیمانے پہ ملک میں اس کی کاشت کو فروغ دیا جا سکے۔ نہ صرف اس کی کاشت بلکہ چونکہ یہ نئی فصل تھی اس لیے اس کے جتنے فارمرز ہیں یا جو اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پروسیسرز ہیں، ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے لوگ ہیں، ان کو ساتھ ایک ٹریننگ کا بھی مربوط پروگرام عملی جامہ بنایا جا سکے۔ تو یہ وفاقی حکومت نے یہ پروجیکٹ 2014 میں لانچ کیا جو کہ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، قبائلی اضلاع، پوٹھوار، گلگت بلتستان اور AJK میں عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ملک میں 50,000 ایکڑ پہ زیتون کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹریننگ پروگرام بھی اس میں رکھے گئے ہیں جو کہ نرسری مینجمنٹ پہ، آرچرڈ مینجمنٹ پہ، پلانٹ پروٹیکشن پہ، اس کی ویلیو ایڈیشن پہ، اور اس کی جو پروسیسنگ میں کرٹیکل کیئر پوائنٹس ہیں ان کو بھی لوگوں کو تاکہ آشنا کرایا جا سکے۔ کوئی بھی جو کراپ ہے اس وقت تک اس کو ہم جب تک ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس کا جو پل فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بائی بیک فیسلٹیز، اس کی پروسیسنگ کی فیسلٹیز وہ ساتھ ساتھ موجود ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے 9 پروسیسنگ یونٹس، آئل ایکسٹریکشن یونٹس ملک کے مختلف حصوں میں لگائے ہیں تاکہ زمیندار وہاں سے اپنی فصل کو اعلیٰ کوالٹی کا تیل نکال سکیں۔ ابھی تو یہ پودے امپورٹ کر کے مختلف جو ورائٹیز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کلٹیوارز جو ٹیبل پرپز ہیں، آئل پرپز ہیں، ان کو ہم مختلف ایکالوجیز میں ملک کی جو سوٹیبل ہیں وہاں پہ لگا رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ اس ساتھ ساتھ پودوں کی لوکل پروڈکشن بھی کیے جا سکے۔ چنانچہ اسی پروجیکٹ میں جو نرسری انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر میں لگایا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ اچھی نرسری، ٹرو ٹو ٹائپ، سرٹیفائڈ، ڈیزیز فری نرسری کیسے بناتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ وہ بھی عمل جاری ہے، اور اس پروجیکٹ کے اختتام تک تقریباً 12 لاکھ لوکل جو ان کلٹیوارز کے پودے ہیں جو سرٹیفائڈ ہوں گے وہ بھی بنائے جائیں گے۔ باقی ہمیں جو اس میں ایک چیز وہ ہے کہ گرافٹنگ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے ریسورسز دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 4 ملین ہیکٹر سے زیادہ کا رقبہ
ہمارا جو بیرن ہے جو کہ کم پروڈکٹیو ہے، جو کہ ڈیگریڈڈ اور مارجن لینڈز پہ مشتمل ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، جہاں پہ ہم آلیو کی کلٹیویشن کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے پاس ملینز کے حساب سے قدرتی وائلڈ آلیوز موجود ہیں، جن کو ہم گرافٹ کر کے، گو کہ یہ ایک مشکل کام ہے، اس میں بڑی محنت درکار ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو نئے پودے لگانا۔ اس کی مسلسل وائلڈ شاخیں کاٹنی ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ سارا پہاڑی سلسلوں پہ جنگلی زیتون موجود ہے، تو اس کو سلیکٹڈ جگہوں پہ ایک سائنٹیفک بیسس پہ ہم گرافٹنگ کا بھی سائیڈ بائی سائیڈ پروگرام چلا سکتے ہیں، تاکہ جو ہمارے لوگ ان دور افتادہ اور پسماندہ ایریاز میں، کوہ سلیمان کا ایریا ہے، ہمارے کوہستان کا ایریا ہے، ہمارے قبائلی ضلع باجوڑ اور محمد اجنسی اور وہ ایریاز ہیں، مالاکنڈ ڈویژن پورا مالا مال ہے ان درختوں سے، تو سائیڈ بائی سائیڈ یہ دونوں پروگرام، نئے پودے بھی لگانا اور ساتھ ساتھ ایک سلیکٹڈ جگہ پہ ایک مربوط اچھے طریقے سے گرافٹنگ کا پروگرام بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو اس وقت ہمارے گرے ایریاز ہیں، ہمیں جو آگے فردر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی تو یہ ہمارے ملک میں اچھی کوالٹی کا تیل اپنے کھانے کے لیے اویلیبل ہوگا آئندہ 1-2 سالوں میں، اور پھر آگے پروڈکشن جو بڑھتی جائے گی، جو ہم زیادہ پلانٹیشن ہوتی جا رہی ہے، فروٹ پروڈکشن بھی زیادہ ہو رہی ہے، آئل ایکسٹریکشن بھی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا پھر ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی ہے۔ تو اب ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ آئندہ ہم اس ساری جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، جو اس کے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے، اس کو ہم سرٹیفکیشن بھی کرا سکیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ سالوں میں یہ سرٹیفکیشن، برانڈنگ، مارکیٹنگ، لیبلنگ، اس کو بھی جتنے بھی آلیو کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس سلسلے میں ان کو آگاہی دی جائے اور فیسیلیٹیز بھی پرووائڈ کی جا سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے کچھ ہی سالوں میں آئندہ ہم جس طرح اسی طرح سسٹینیبل بیسس پہ یہ پروگرام چلتے رہے، کچھ صوبے بھی اپنے پروگرام بنا رہے ہیں، وفاقی حکومت بھی اس میں مدد کر رہی ہے، اپنے بھی پروگرام آ رہے ہیں، باہر کے ملکوں سے بھی کچھ پروگرام جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، جو کہ اس میں ٹریننگ کے پروگرام ہیں، اس میں سرٹیفکیشن، برانڈنگ اور یہ جو ایسپیکٹس ہیں مارکیٹنگ کے، ان کو بھی تاکہ کیٹر کیا جا سکے۔ اس میں یہ زیتون ایک اللہ میاں کا ایک خاص نعمت ہے، پوری بلیسنگ ہے۔ یہ جو ہم اس وفاقی پروجیکٹ کے تحت 50,000 ایکڑ لگا رہے ہیں، اگر اس کی بینیفٹس دیکھے جائیں تو وہ لا تعداد ہیں۔ اکنامک بینیفٹس ہیں، اس کے سوشل بینیفٹس ہیں، اس کے انوائرمنٹل بینیفٹس ہیں، اس کے ہیلتھ کے بینیفٹس ہیں، تو اس میں ہر طریقے سے ایک ہماری جو یہ ایک قسم کی اکنامک ریولوشن ہونے جا رہا ہے آئندہ کچھ سالوں میں انشاءاللہ، جس میں رورل کمیونٹیز کو بلینز آف روپیز جو ہیں وہ اس ہماری معیشت میں داخل ہوں گے، اور ہماری جو دیہی معیشت ہے اس کو ایک سپورٹ حاصل ہوگی۔ ابھی تک جو ہمارے ملک میں مختلف پروجیکٹس صوبائی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ جو میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس میں اس وقت تک تقریباً 29 لاکھ پودے جو ہیں وہ 25,000 ایکڑ پہ لگ چکے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 50% پہ فروٹنگ بھی آنی شروع ہو چکی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے زیتون کی کلٹیویشن صوبائی اور وفاقی سطح پہ، یہ بھی پروگرام اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور اس وقت جو ہمارا بیسک ایک جو مقصد تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جا سکے، اس کی کاشت کے فوائد ہیں، اس کے مصنوعات کے جو فوائد ہیں، تو وہ اس میں بہت حد تک کامیابی ہو چکی ہے۔ اب لوگوں میں ایک شدید خواہش ہے کہ ہم اس میں آلیو سیکٹر میں ہم انٹر ہوں، اس میں ہم کلٹیویشن میں آئیں، اس میں پروسیسنگ میں آئیں،
اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک سے بہت ساری ایسی انکوائریز آ رہی ہیں کہ ہم یہ جو اس بزنس میں ہم کس طرح انٹر ہو سکتے ہیں، اس کی کلٹیویشن میں، اس کی پروسیسنگ میں، اور الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو سکیں اور پھر اس میں ایکسپورٹ میں بھی الٹیمیٹلی آ سکیں۔ وفاقی حکومت اس سلسلے میں مزید بھی جو پروگرام ہیں وہ بھی زیر غور ہیں۔ بلوچستان کے خاص طور پہ بلوچستان میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہاں پانی کی شدید کمی ہے، تو وہاں پہ آلو ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ ایک اچھے کراپ، الٹرنیٹ کراپ کے طور پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں، ہمارا مالاکنڈ ڈویژن ہے اور ہمارے کے پی کے بھی جو کچھ حصے ہیں وہ اس کے لیے نہایت ہی موزوں ہیں۔ زیتون کی مصنوعات کے حوالے سے ایک جو اہم چیز ہے کہ وہ ہم اپنے جو جتنے بھی فارمرز ہیں ان کو اس انیشل سٹیج پہ ہی ہم سپورٹ کر سکیں۔ جب تک انیشل سٹیج پہ ہیں ان کو اپنی پروڈکٹ کی قیمت، اس کی مارکیٹنگ کا بندوبست نہیں ہوتا تو وہ چیز کبھی بھی پروموٹ نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم لنک کریں کہ اپنی پروڈکٹس کو کس طریقے سے اچھی پیکیجنگ کے ساتھ، اچھی لیبلنگ کے ساتھ، اچھی مارکیٹنگ ٹیکنیک کے ساتھ، برانڈنگ کے ساتھ اس کو مارکیٹ کر سکیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت 5-6 ایسے آرگنائزیشنز ہیں یا ہمارے وہ ادارے ہیں جو کہ یہ مصنوعات بنا رہے ہیں، اور اس کو ہم پیٹ کو جو پی آر سی کا ایک کمپنی ہے جو کہ ان پروڈکٹس کو مارکیٹ کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں۔ اور یہ ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ جب تک ہمارے فارمر کے پاس اپنے فروٹ کے لیے، ان کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے لیے کوئی ایسی آؤٹ لیٹ نہیں ہوگا تو وہ فصل پھر اس میں فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی بھی اس میں کاوشیں ہیں کہ انہوں نے فارمرز کو ایک فورم مہیا کیا ہوا ہے جہاں پہ اپنی وہ زیتون کی اور باقی بھی پروڈکٹس میں ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ اپنے چیزوں کو مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ زیتون میں آلیو ٹی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بہت بے شمار فوائد ہیں، وہ پی آر سی پیٹ کو مارکیٹ کر رہی ہے۔ زمینداروں کا جو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں فارمرز کو کہ وہ اپنی پروڈکٹ لائے وہاں پہ سیل کرے۔ اسی طرح ہی مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی چیزیں ہمارے ضرورت ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کر سکیں۔